علامہ صاحب اگر مختصراً، کیونکہ عزا کی بات ہو رہی ہے، محرم کی بات ہو رہی ہے، کربلا کی بات ہو رہی ہے، مختصراً اگر آپ ہماری نوجوان نسل کو بتا دیں کہ یہ واقعہ کربلا ہے کیا؟ یقیناً یہ واقعہ بہت بڑا موضوع ہے، بہت بڑا ایسا ہی ہے۔ ٹاپک ہے، لیکن ایک چھوٹے بچی کو یعنی نوجوان نسل کو سمجھانے کے لیے کہ کیا ہے یہ واقعہ کربلا۔ واقعہ کربلا یہ ہے کہ جب یزید، معاویہ کے بعد یزید کو بنایا گیا، تخت نشین کیا گیا، حاکم بنایا گیا، معاویہ اور امام حسن علیہ السلام میں تو ایک معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کے تحت وہ حکومت انہوں نے کی اپنی پوری، اور اس معاہدے کے تحت کہ آپ نے اپنے بعد اپنا کوئی جانشین نہیں کرنا، پھر معمول کے طریقے سے ہی وہ حاکم بنے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں، اور امیر شام نے اپنے بعد اپنی زندگی میں ہی یزید کو اپنا، بعض صحابہ کے مشورے پر، مشورہ دینے والے صحابہ تھے، ان کے مشورے پر اپنی زندگی میں ہی یزید کو اپنا جانشین بنا دیا۔ اب یہ اس معاہدے کی خلاف ورزی تھی، اور جب معاویہ کی موت کے بعد یزید نے اپنے گورنر تھے جتنے علاقے کے، مدینہ کے گورنر کو خصوصاً اس نے خط لکھا باقاعدہ، اور اس خط کے اندر اس نے کہا کہ اہل مدینہ سے بیعت لے، اور اس میں 2-3 آدمیوں کا نام لیا کہ ان سے حتماً بیعت لے سب کے سامنے۔ ایک امام حسین علیہ السلام کا لکھا، اور ایک عبداللہ ابن زبیر ان کا لکھا کہ ان سے بیعت لینی ہے، اور ایک عبداللہ ابن عباس، ان سے حتماً بیعت لینی ہے، چند افراد سے، شاید ایک آدھ اور بھی کوئی ہے، ان سے ہر صورت میں بیعت لینی ہے، چونکہ یہ بڑے افراد شمار ہوتے ہیں، اور انہیں توقع بھی تھی کہ یہ نہیں کریں گے بیعت، لہذا زبردستی، اور اس نے صاف لکھا تھا کہ ان میں خصوصیت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام پہ زیادہ آپ نے اس توجہ دینی ہے، اگر بیعت نہ کریں تو ان کا سر کاٹ کے میرے پاس بھیج دیں۔ ولید اس کا گورنر تھا اس وقت مدینہ کا، مروان اس کا مشاور تھا۔ تو یہ خط جب پہنچا 26 رجب کو، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو 26 رجب 60 ہجری طلب کیا امام حسین علیہ السلام کو، اور امام حسین علیہ السلام جب گئے تو دیکھتے ہی امام نے خود ہی کہہ دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا حاکم مر گیا ہے اور اس نے اپنا بیٹا بنایا ہے، تو تم مجھے اس لیے، تو انہوں نے کہا اس لیے بلایا۔ پھر انہوں نے خط دکھا دیا کہ یہ خط ہے اور آپ کو ابھی بیعت کرنا ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی رات کی تاریکی میں، رات کو گئے امام، رات کی تاریکی میں اور چھپ کے تو مناسب نہیں ہے، تو صبح سب کے سامنے کرتے ہیں یہ بیعت۔ تو اس طرح امام علیہ السلام نکلنے، تو مروان وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو مروان نے کہا ولید کو کہ یہ موقع ضائع نہ کرو، یہ بیعت نہیں کریں گے، اور صبح تک اگر مہلت دی تو معاملہ خراب ہو جائے گا، ابھی سر کاٹ کے ان کا بھیج دو۔ تو وہاں امام حسین علیہ السلام طیش میں آئے، اور مروان کو بھی، وہ جملے موجود ہیں تاریخ میں، اہل سنت شیعہ دونوں کتابوں میں، کہ اسے جو کہنا تھا وہ کہا، اور خود فرمایا کہ میں ہرگز یزید کی بیعت نہیں پھر کروں کھل کے کہہ دیا نہیں کروں گا بیعت، کہ یزید فاسق آدمی ہے، فاسد آدمی ہے، قاتل ہے، فلاں ہے، یہ سب، اور میں اس کی بیعت نہیں کروں گا۔ اور یہ کہہ کر امام واپس آ گئے، اور پھر اس کے بعد ایک دن رکے وہاں پر، اور 28 رجب کو امام علیہ السلام مدینہ سے، چونکہ اب انہوں نے تیاریاں شروع کر دی تھی امام حسین علیہ السلام کو پکڑنے، اسیر کرنے کی یا قتل کرنے کی، تو امام نے مدینہ چھوڑا اور 28 رجب کو مکہ کے لیے روانہ ہو گئے اپنا خاندان لے کر، اور مکہ میں 3 شعبان کو پہنچے، اور 3 شعبان سے 8 ذی الحجہ تک امام وہیں پر مقیم رہے۔ 8 ذی الحجہ کو حج شروع ہوتا ہے، لوگ عرفہ کی طرف جاتے ہیں، مینا کی طرف، تو امام علیہ السلام نے احرام کھولے اور مکہ سے باہر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور اس دوران 3-4 مہینے جو مکہ میں قیام کیا تو تمام بزرگان سے، سرکردہ لوگوں سے، صحابہ سے، شخصیات سے ملاقاتیں کی۔ اکثر نے روکا امام حسین علیہ السلام کو کہ آپ نہ کریں یہ کام، لیکن امام علیہ السلام نے انکار کیا کہ یزید کی بیعت کسی صورت نہیں کر سکتا میں۔ اور پھر اہل کوفہ کے خط آئے
کہ ہم بھی یزید کی بیعت نہیں کرتے، آپ بھی یزید کی بیعت نہیں کرتے، تو آپ ہمارے پاس آ جائیں اور ہم یزید کے خلاف مقابلہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے عزم سفر کربلا کا کیا۔ راستے میں امام علیہ السلام کو علم ہوا کہ کوفی اپنے عہد سے پھر گئے ہیں۔ 18,000 خط لکھے تھے انہوں نے، 18,000 تعداد میں۔ 18,000 جی، اور پھر اپنا سفیر بھیجا حضرت مسلم ابن عقیل کو، وہ شہید ہو گئے وہاں پر، اور امام علیہ السلام نے وہاں سے پھر اپنا رخ موڑ لیا کربلا کی سب۔ جب انہیں علم ہوا کہ کوفہ نہیں، پہلے تو منتظر تھے کہ کوفہ آئیں گے تو ہم یہاں امام علیہ السلام کو پکڑ لیں گے یا شہید کر دیں گے، لیکن امام نے کوفہ کا ارادہ ترک کیا، کربلا کا رخ کیا، تو انہوں نے کربلا کی طرف لشکر بھیج کے امام کا راستہ روک لیا، اور وہی صحرا کربلا کا جہاں شہادت ہوئی وہاں پر امام صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا، اور امام نے وہیں پہ خیمے لگا لیے۔ 2 محرم کو امام وہاں پہنچے، اور 10 محرم کو جنگ ہوئی، اور آدھا دن سمجھے صبح جنگ ہوئی اور عصر تک ختم ہو گئی، شہید ہو گئے سارے۔ تو اصل جو بنیاد تھی کربلا کی وہ یہی تھی کہ یزید کی بیعت کا انکار، کسی قیمت پر بھی یزید کی بیعت کا انکار کرنا ہے آپ نے۔ یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جو مرحوم ڈاکٹر اسرار صاحب چاہتے تھے اپنی ملت کو بتائیں کہ یہ کبھی بھی نہیں کرنا، یزید کی بیعت نہیں کرنی آپ نے، اطاعت یزید کی نہیں کرنی آپ نے، مسلمانوں کے ساتھ جان دے دینی ہے، لیکن جان دے دیں۔ مسلمانوں کے ساتھ جو المیہ ہے یہ ہر یزید کی اطاعت پر تیار ہو جاتے ہیں، اور یہ کام درباری علماء کرواتے ہیں ان سے۔ ایک اور نقطہ میں اسی ضمن میں عرض کر دوں کربلا کی وضاحت میں، جو میں نے مجالس میں کافی بیان کیا ہے، وہ یہ کہ میں شیعہ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو یزید سے بہت نفرت ہے، لعنت کرتے ہو یزید پر اور اس کے سارے لشکر پر، اور کیوں کرتے ہو آپ؟ کیوں ہے یہ نفرت آپ کو یزید سے؟ تو اس نفرت کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام اور آل رسول کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، اس وجہ سے ہمیں نفرت ہے۔ تو اب میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ یہ بتاؤ کہ امام حسین کو یزید سے کیوں نفرت تھی؟ چونکہ اس وقت تک یزید نے یہ کام تو نہیں کیا تھا، یزید نے اس وقت آل رسول کو قتل نہیں کیا تھا جب امام حسین علیہ السلام نے اس کے خلاف قیام کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی دلیل کچھ اور تھی، آپ کی دلیل کچھ اور ہے۔ آپ جس دلیل سے یزید کے دشمن ہو وہ ایک ہی یزید ہے، معاویہ کا بیٹا، لیکن امام حسین جس دلیل سے یزید کے دشمن ہیں وہ ہر دور کے یزید کے لیے مقابلے میں۔ امام حسین کو کیا اعتراض تھا یزید پر؟ یہ نہیں تھا کہ آل رسول کیوں مارے ہیں، چونکہ ابھی نہیں مارے تھے اس نے، یہ تو بعد میں جرم کیا۔ وہاں پر اس کا جرم امام نے بتایا کہ یہ فاسق ہے، یہ فاسد ہے، یہ شراب خار ہے، یہ مولن بالفسق ہے، یہ کسی لحاظ سے امت مسلمہ کا سربراہ نہیں بن سکتا، حقدار نہیں ہے یہ۔ اگر ہم چشم پوشی بھی کریں تو بھی یہ حقدار نہیں ہے اس کا، یہ چپ رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے یہاں پر، یہاں ہر صورت میں بولنا ہے۔ تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اگر تمہارے دلیل بھی امام حسین والی دلیل ہو یزید کی مخالفت کی تو پھر تم ہر دور کے یزید کے مخالف ہو گئے، لیکن تم نے اپنی دلیل بنائی ہو، یہ امام حسین کی الگ دلیل تھی، اس لیے تم پوری کائنات میں ایک یزید کے مخالف ہو، معاویہ کے بیٹے کے، لیکن باقی یزید دنیا میں جو مرضی ہے کریں، آپ ان کے مخالف نہیں ہو۔ ایسا ہی ہو رہا ہے، بالکل صحیح تو بات ہے۔ سرمشق تو یہ تھی نا امام حسین علیہ السلام کی کہ آپ اپنے زمانے کے حکمران کو دیکھو، کانسیپٹ کو فالو کریں بیسیکلی۔ آپ اپنے زمانے کے حکمران کو دیکھو، فاسق ہے، فاجر ہے، قاتل ہے، شراب خار ہے، اگر یہ ساری صفات اس میں ہیں تو اس کی بیعت نہ کرو، اس کے ووٹ نہ دو، اس کے خلاف قیام کرو۔ یہی وہ ڈاکٹر اسرار صاحب بتانا چاہتے تھے کہ یہ ماڈل ہونا چاہیے، یہ اٹھاتا ہے لوگوں کو، قوم کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ پاک بہتری فرمائے۔